اب سنا ہے کہ جب چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے کے پی کے میں، سہیل افریدی صاحب سی ایم بنے ہیں، ہر چیز ہوئی ہے، بڑی توقع تھی کوئی تحریکیں چلیں گی، کوئی عمران خان صاحب راتوں رات باہر آ جائیں گے، کوئی نیگوسیشن ہو جائیں گی، کوئی چیزیں ہو جائیں گی۔ جس جماعت نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کروایا، اس کے پارلیمانی لیڈر اس پہ مسٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ ان کا بیان ہے کہ اس بڑے معاملے پہ جو فلور آف دی ہاؤس، وہ کیا بیان تھا ذرا وہ بھی دکھایا نا۔ محمود خان اچکزئی سینئر ترین بندے ہیں اور اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا شاید کھٹک مخالف نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں حسب معمول ایم بی سومرو صاحب۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے شخصیات، کچھ جن کو شاید لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ثالثی کا معاملہ ہے، امن کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں وہ ہر طرح کی میم میخ نکال رہے ہیں۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پرچم بلند ہو رہا ہے، پاکستان بہتر ہو رہا ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ اور تحریک انصاف کے اپنے حالات کیا ہیں، دوسروں پہ تو تنقید وہ کریں، کوئی جائز تنقید ہو تو بندہ سنتا بھی ہے، لیکن صرف تنقید برائے مخالفت محسوس مناسب نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج گفتگو کریں کہ تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، چونکہ تحریک انصاف مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، بہت ساری معاملات ہیں، چیزیں ہیں، اب وہ تقسیم گریجولی شدت اختیار کر رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج اس کے بارے میں بھی اپنے دیکھنے والوں کو آگاہ کریں کہ تازہ ترین دھڑا بندی کیا ہے، تازہ ترین معاملہ کیا ہے۔ ایم بی سومرو صاحب، تحریک انصاف میں دھڑے تو مسلسل ہی رہے ہیں، تو اب سنا ہے کہ جب چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے کے پی کے میں، سہیل افریدی صاحب سی ایم بنے ہیں، ہر چیز ہوئی ہے، بڑی توقع تھی کوئی تحریکیں چلیں گی، کوئی عمران خان صاحب راتوں رات باہر آ جائیں گے، کوئی نیگوسیشن ہو جائیں گی، کوئی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو بجائے تحریک انصاف اپنے آپ کو، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو لے کے ایک نیگیٹو گفتگو کر رہے ہیں، ثالثی کے معاملے کو، باقی بھی۔ تو یہ جو تحریک انصاف کے دھڑے بندی کے حوالے سے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ تو شیئر کریں دیکھنے والوں کو۔ دیکھیں، میرے پاس ایک تو انفارمیشن یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی تو ڈائریکٹ نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی کی حمایت سے جو ممبران اپوزیشن کے منتخب ہوئے ہیں، ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں شاہد کھٹک، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز جو سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ہیں، یعنی کہ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی صاحب، خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سینیٹ میں، جی ان سے یا تو اختیار واپس لے یا پھر ان کو عہدے سے ہٹائیں۔ نہیں، اختیار واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ تو وہ فیصلے نہ کرے تو کون کرے گا فیصلے؟ پی ٹی آئی مطلب یعنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فیصلہ کرے، وہ صرف جا کے صرف پیپر پیش کر دے۔ اب یہ جو بیان سامنے آئے ہیں نا، ان بیانوں کے بعد قومی اسمبلی میں، سینیٹ میں اپوزیشن کا کردار یکسر چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ اس لیے کہ جس جماعت نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کروایا ہے، اس کے پارلیمانی لیڈر اس پہ مسٹرسٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے نہیں کر پا رہے۔ اس کے پیچھے وجہ ان کا بیان ہے کہ اس بڑے معاملے پہ جو فلور آف دی ہاؤس، وہ کیا بیان تھا ذرا وہ بھی دکھایا نا دیکھنا۔ بیان دیکھیں، محمود خان اچکزئی نے اس وقت تک وہ اگر سراہا ہے مذاکراتی عمل کو اور پاکستان کے رول کو، دیکھیں، وہ ظاہر ہے تو محمود خان اچکزئی سینئر ترین بندے ہیں اور اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا شاید کھٹک مخالف نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، مگر جب ملک کا معاملہ ہوتا ہے تو تب وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہو، حالانکہ اس کی کڑی باتیں ہوتی ہیں۔ مگر اس وقت جب جس پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن لیڈر کروایا ہے، اس کے اگر پارلیمنٹری لیڈر کہیں کہ بھئی اس کو ہٹائیں یا اس سے فیصلوں کا اختیار واپس لے لیں، تو ان کو اخلاقی طور پر اب ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے محمود خان علامہ ناصر صاحب کی، وہ متاثر ہوگی۔ اور آپ کل جو میڈیا سے بات کی ہے، جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کی جو گفتگو ہے وہ سننے یا اس کا مطلب نکالنے کی بہت ضرورت ہے۔
ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی پی ٹی آئی کا یہ عہدہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور آنے والی جو پی ٹی آئی کے چیف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہے، میں چاہوں گا کہ میری استعفیٰ منظور ہو۔ اب اس وقت فوری طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں عہدہ نہیں چھوڑ رہا اس لیے، مگر میں استعفیٰ کا اعلان کرتا ہوں۔ عہدہ فوری نہیں چھوڑ رہا کیونکہ مجھے عمران خان نے دیا تھا، عمران خان میری درخواست اپروو کرے، اور اس کے بعد اب وہ نالاں ہیں ان کی بہنوں کے رویے سے، سلمان اکرم راجہ جی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی نہیں ہے، ان کو سیاسی حکمت عملی کا پتہ نہیں ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ محبت، عمران خان کے لیے پریشانی، ان کی بہنوں پر کوئی ٹاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو جو سیاسی فیصلے ہیں وہ الگ ہیں۔ اب ایک معاملہ اس نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل کی ٹاک میں کہا ہے، وہ بہت معنی ہے۔ ہمیں دونوں اپوزیشن نام لی ہیں اس نے، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو واپس لانا ہے، وہ ان کو خوفزدہ کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنے منظر میں جو نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ معاملات ہو گئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی میں، کیونکہ آپ کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی میں دھڑے بازی تو میں پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں، مگر نئے دھڑے بازی کی صورتحال آپ کو کیا لگتی ہے، کیا پہنچی ہے، وہ آپ بتائیں تو پھر ہم آگے چلیں۔ صحیح دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنانا اور ان کو امپاور لے کے آنا، یہ علیمہ خان صاحبہ کی ایفرٹ تھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان کے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور علیمہ خان کے نامنی ہیں پارٹی کے اندر سیکرٹری جنرل۔ اب جو بات آپ نے کی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو خوفزدہ کیا گیا، ان کو دوبارہ ہمیں لائم لائٹ میں لانا ہے، ان کو کرنا ہے، ادروائز انہوں نے کہا میں بھی استعفیٰ دے دوں گا۔ تو میں تو وہ پہلے بھی کسی شو میں کہہ چکا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، یہ تینوں علیمہ خان صاحبہ کے معاملے پہ ہیں، ان کے گروپ کے ہیں، اور انہوں نے ہی ان تینوں کو اس جگہ پہ پلیسمنٹ دی۔ اب دوسرا گروپ جو ہے وہ بیسیکلی تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا گروپ۔ اچھا، جب کے پی کے میں تیسرا ایک گروپ کھڑا ہو گیا سہیل افریدی صاحب کا، جس وقت گنڈاپور صاحب کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا رہا تھا، اس وقت 4 شخصیات ان کے خلاف تھیں۔ ایک کا نام اسد قیصر صاحب ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، شہرام ترکئی صاحب ہیں، اور جنید اکبر صاحب ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ گنڈاپور صاحب کام نہیں کر رہے، عمران خان کو باہر نہیں لے کے آ رہے، پالیسیوں سے اختلاف، ویسے اختلاف، 100 باتیں، 100 طرح کی چارج شیٹ تھی۔ گنڈاپور صاحب نے گریسفلی علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا جی آئیں افریدی صاحب آپ آ کے وزارت اعلیٰ سنبھال لیں۔ اب جب وزارت اعلیٰ انہوں نے سنبھال لی تو جو یہ 4 شخصیات ہیں، اسد قیصر صاحب، عاطف خان صاحب، جنید اکبر صاحب اور شہرام ترکئی صاحب، ان کو لگا کہ افریدی صاحب آئیں گے، بڑا اچھا کام کریں گے، چیزیں کریں گے، معاملات کریں گے، چاروں نزدیک نہیں ہیں۔ تو اب ان چاروں کو پتہ لگا کہ یار سہیل افریدی صاحب کو لا کے ہم نے کیا کمال کیا، یہ تو جو ہلکی پھلکی ہمیں ریلیف مل رہی تھی، چیزیں چل رہی تھیں، کام چل رہا تھا، وہ بھی سارا ٹھپ ہو گیا۔ تو اب انہوں نے ری تھاٹ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہی بہتر تھے۔ اب آ جائیں سہیل افریدی صاحب، مینا خان صاحب اور شاہد خٹک صاحب، یہ 3 وہ شخصیات ہیں جن کو علی امین گنڈاپور صاحب نے وزارت اعلیٰ کے دور میں وزارتیں دیں، وزارت اعلیٰ ہاؤس میں بٹھایا، یہ ساری چیزوں کو چلا رہے تھے، معاملات کر رہے تھے، اور جن کو چاہتے تھے گنڈاپور صاحب کے قریب ہونے دیتے تھے، جن کو چاہتے تھے گنڈاپور صاحب کے دور کر دیتے تھے۔ اور ان تینوں نے مل کے ایسی موو چلی کہ گنڈاپور صاحب کے خلاف ایک معاملہ بن گیا، اور پھر گنڈاپور صاحب کو وزارت اعلیٰ ہٹانے میں ان تینوں کا مین کردار رہا، اور سہیل افریدی صاحب کو بنا دیا گیا۔ یہ تینوں بھی مراد سعید صاحب کے ساتھ جی ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، مراد سعید صاحب گنڈاپور صاحب کا بھی دفاع کرتے رہے۔ اب مراد سعید صاحب بڑے سمارٹ گیم کر رہے ہیں نا، بڑی سمارٹ ورکنگ ہے ان کی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے
मुमकिन तौर पे जानशीन भी तस्वुर किए जाते हैं और उनकी सोच से बड़ा वो करीब है। तो उनको भी ये हुनर आता है, जैसे इमरान खान साहब खुद बाहर थे तो उनको भी ये हुनर आता था कि आपस में इख्तलाफ राय बना के रखो ताकि लीडरशिप इंटैक्ट रहे। तो वो जब देखते हैं कि अफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब और इनका जब क्रिटिसिज्म होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो चले जाते हैं गंडापुर साहब के कैंप में, और जब गंडापुर साहब की तरफ जाता है तो वो चले जाते हैं उधर। लेकिन दो बड़ी अहम तंजीमें हैं इनकी जी। एक है पीटीआई यूथ जिसको लीड कर रहे हैं एहसान तूर और जिसका सेक्रेटरी ये है मुबशर अब्बासी। ये यूथ के सदर और सेक्रेटरी और पूरी पीटीआई यूथ वो जो है नाला हो गई सुहेल अफरीदी साहब से, और वो जाके वो भी अली अमीन गंडापुर साहब को ही बेहतर गर्दानते हैं और उनकी तरफ जा रहे हैं। अब आ जाए आखिरी एक तंजीम है इनकी आईएसएफ के सदर पहले अरसलान हुआ करते थे पंजाब नारोवाल से, उनका ताल्लुक़ है, बड़ा उन्होंने काम किया। अब वो अमजद शाह हैं, कोई करक से उनका ताल्लुक़ है, वो शाहिद खटक साहब के करीब हो गए। आईएसएफ चली गई शाहिद खटक, सुहेल अफरीदी और मीना खान के ग्रुप में। यूथ चलेगी अली अमीन गंडापुर साहब के ग्रुप में। असद कैसर साहब भी उधर चले गए। जुनैद अकबर साहब भी ये समझते हैं, निजी महफिलों में वो कहते हैं कि गंडापुर साहब बेहतर थे, हम जो तवक्को करते अफरीदी साहब से वो नहीं हो सका। अब जो डिबेट खुल गई है उसमें मामला ये है कि तहरीक इंसाफ पहले दिन से इस बात पे रिएक्ट कर रही थी कि अक्सरियत हमारी है, अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए। और जिस वक्त अचकजई साहब का मामला चल रहा था कौमी असम्बली में, उस दौर में आपको पता है चीफ विप आमर डोगर सर फहरिस्त थे, असद कैसर साहब भी थे, लेकिन उस वक़्त अलीमा खान साहबा ने नहीं होने दिया और लोगों की ख्वाहिश थी कि असद कैसर साहब हो, हर चीज़ हो। जुनैद अकबर साहब चेयरमैन पीएसी हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सियासी तौर पे अब जब एक दफ़ा दोबारा तब्दीली की तरफ चीज़ें जाएंगी तो उन तब्दीली में अगर अचकजई साहब बतौर अपोजिशन लीडर कंटिन्यू नहीं करते और शाहिद खटक साहब ये समझते हैं कि जी वो हट जाएंगे तो अपोजिशन लीडर भी हमारी जमात का होना चाहिए, तो सुहेल अफरीदी का जो ग्रुप है शाहिद खटक और उसका और शफी जान भी अब उनके साथ इन ब्रैकेट हो गए हैं मीना खान का, वो समझते हैं कि पार्टी को हमें ऑन फ्रंट आके लीड करना चाहिए और हम ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करें। उनकी ख्वाहिश है कि अपोजिशन लीडर उनको बनाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर मुदब्बिराना फैसले किए गए, मुज़ाकरात की बात करनी है, इमरान खान साहब को ईज आउट करने की बात करनी है, तो फिर असद कैसर साहब जो है वो अप्रोप्रिएट चॉइस बन सकते हैं। और बैरिस्टर, आखिर में एक चीज़ फिर आप गुफ्तगू कीजिएगा, जो बैरिस्टर गौहर साहब है ये पहले दिन से अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हैं, शेर अफजल मरवत अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हैं। तो इस वक्त जो नई खिचड़ी पक गई है उसमें अगर अचकजई साहब और नासिर अब्बास साहब साइडलाइन होते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब का और असद कैसर साहब को जो आपस में इन कांटेक्ट आ गए हैं, जुनैद अकबर साहब और शराम तरकई और आतिफ खान, ये ग्रुप जो है ना वो लीड करेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, निजी महफिलों में ना अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी दफ़ा ये बात की है कि इमरान खान को ईज आउट करवाने का रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते। मेरे पास एक और खबर है। मेरे पास खबर ये है कि शाहिद अफरीदी ने, शाहिद खटक ने, ये जो पीटीआई की सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनको कहा है कि आप ट्विटर पर स्पेस क्रिएट करें, मैं और वज़ीर आला केपी के आएंगे और जो कारकुनान हैं, जो ओवरसीज़ में पीटीआई के कारकुनान हैं, हम उनके सवालों का जवाब देंगे। और वो कह रहा है कि अब अख्तियारात हमारे पास, हम अपने पास रखेंगे, अब नहीं देंगे और हम मज़ाहमत करेंगे। ये शाहिद खटक साहब की बातें हैं और हम जैसे कारकुन चाहते हैं वैसे ही चलेंगे। बाकी देखें, अच्छा ये जो मुज़ाहमत का लफ्ज़ है ना जी वो उन्होंने किया है। मेरे पास सही एक जुमला, इस मुज़ाहमत के लफ्ज़ की ना सबसे प्यारी डेफिनेशन जो मैंने अपनी थोड़ी बहुत सहाफ़ती तालिब इल्म के तौर पे कवरेज की चीज़ें देखी, तो मैं समझता हूँ आज तक इस मुज़ाहमत की सबसे आउट क्लास सुपर डुपर जो डेफिनेशन की ना वो एक सियासतदान ने की पाकिस्तान में, शायद आप तस्दीक करें या तरदीद करें, उसका नाम है मरियम नवाज साहिबा। हाई कोर्ट में केसेस थे, चीज़ें चल रही थी, तो उनका एक बड़ा शोरा आफाक जुमला है, मज़ाहमत होती है तो मफामत होती है।
تو پھر ہم نے دیکھا کہ مزاحمت بھی ہوئی, پھر ہم نے مفاہمت ہوتی بھی دیکھی, اقتدار بھی دیکھا. اب بھی اگر عمران خان کو راستہ ملنا ہے تو وہ مزاحمت تو بہانہ ہے, اصل میں مفاہمت نشانہ ہے. مجھے ایک پی ٹی آئی پہ افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے قائد جو ہے پی ٹی آئی کے جس بھی عہدے پر جو بھی بیٹھا ہے, کوئی ایم این اے ہے, شاہد خٹک صاحب ہوں, کوئی سینیٹر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, جو بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ جس بھی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. مجھے افسوس پی ٹی آئی پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے سربراہ جیل میں بیٹھے ہوئے اور یہ اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس کی جیل کی ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب مجھے ایک خوف ہے کہ دیکھیں, علامہ ناصر عباس تو شاید پہلی مرتبہ سینیٹر بنے ہیں, اس سے پہلے وہ بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں مجھے نہیں پتا, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب بہت سینئر بندے ہیں. وہ اس طرح کی تضحیک برداشت کر کے عہدے سے چمٹ کر بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور میں ایک پہلے بھی تو انہوں نے کہا نا, الزام لگایا کہ نواز شریف سے کیا کہ انہوں نے یہ عہدہ لیا. اور ایک بات بتاؤں, اگر ایک بات مجھے جو لگتا ہے, عمران خان صاحب کو اگر کہیں سے کس راستے سے ریلیف مل سکتا ہے, وہ ریلیف سوائے مذاکرات کے عمران خان کو کہیں سے نہیں ملتا ہوا. اور وہ مذاکرات پولیٹیکل ٹاکس جو ہے وہ محمود خان اچکزئی سے بہتر نہیں کرا سکتے. باقی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کا, خاص طور پر یہ جو نوجوان طبقہ ہے اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے نالاں ہیں, وہ کیونکہ اس وقت جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں. جی ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف جایا جائے. وہ اگر بنے تو وہ ہمیں روڈوں پہ بھی لا سکتے ہیں, ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ ایک اور آخر میں خبر دوں. جی 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 جلدی سے ٹائم. میرے پاس خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس بجٹ تک کوئی بڑی پاور شو کرنے نہیں جا رہی. میرے اطلاع ہے, ہو سکتا ہے وہ سی ایم صاحب سے لے کر وہ کوئی اس وقت کوئی ایسا نہیں ڈیزائن پلان کر رہے ہیں جو کر سکے. جون کے بعد گرمی شروع ہو جائے گی اور شدید گرمی ہوگی, آپ روڈوں پر آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ ایم پی سمرو صاحب. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی کہ علیمہ خان گروپ, مین گنڈا پور گروپ اور سہیل افریدی گروپ آمنے سامنے آ چکے ہیں, اور جو بھی تبدیلی متوقع ہے وہ اپوزیشن لیڈران کی صورت میں ہو یا وزارت اعلیٰ کی صورت میں ہو, آپ کو اس سے اپڈیٹ رکھیں گے. لیکن جاتے جاتے ایک جملہ میں بتا دوں کہ اگر پہلے بھی عمران خان کو نتھیا گلی شفٹ کرنے کی نیگوسیشن کی تھی تو وہ نیگوشیشن بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کی تھی, اور پتہ نہیں اب بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہیں پہ نجی محفل میں یہ بات کی ہے کہ بانی کو ایز آؤٹ کروا کے مفاہمت کے ذریعے ہو یا مزاحمت کے ذریعے ہو یا مزاحمت بذریعہ مفاہمت ہو, وہ ہی کروا پائیں گے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.